قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، قرآن اس طرح پڑھنا ہے جس طرح پڑھنا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے بعد والے زمانوں کو۔ اس طرح 1400 سال سے قرآن جس طرح پڑھنا سکھایا جاتا رہا، اس طرح قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ سے یاد رکھیے، دو فن قرآن کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں جو پہلے دنیا میں نہیں تھے، نہ پہلے تھے نہ بعد میں، وہ قرآن کی وجہ سے۔ دو فن، دو علم ایسے ہیں جو قرآن کی وجہ سے بنے ہیں۔ نمبر 1 تجوید، نمبر 2 قراءات۔ تجوید کیا ہے؟ کہ آپ نے قرآن کریم کے اس حرف کو باریک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اس کو آپ نے کتنا کھینچنا ہے، اس میں لحن جلی ہے، لحن خفیہ، اظہار ہے، اخفاء ہے، یہاں مد کتنی کرنی ہے، اس کو آپ نے کس طرح پر ادا کرنا ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے۔ دنیا میں کسی زبان، دنیا میں کسی کتاب کو پڑھنے کے طریقے کیا ہیں، اس کا کوئی فن وجود میں نہیں آیا، واحد قرآن ہے جس کو پڑھنے کے طریقوں کا فن وجود میں آیا، جس کا نام تجوید ہے۔ قرآن کی زبان ہے جس کے بارے میں کہا گیا قاف کہاں سے ادا کرنا ہے، کاف کہاں سے ادا کرنا ہے، سین کہاں سے ادا کرنا ہے، قرآن کا صاد کہاں سے ادا کرنا ہے، یہ قرآن کس حلق میں کہاں سے قرآن کے اس لفظ کو پڑھنا ہے، یہ دنیا میں واحد قرآن کریم ہے، جس کی وجہ سے قرآن کے قواعد اور ضوابط پڑھنے کے جو ہیں اس کے لیے فن وجود میں آیا، جس کو تجوید کہتے ہیں۔ کسی کتاب کی تجوید کا فن نہیں ہے، صرف قرآن کریم ہے جس کے لیے تجوید کا فن وجود میں آیا۔ اس کو ایسے پڑھنا ہے، اگر اس کے خلاف پڑھو گے غلط ہوگا، گناہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا فن جو وجود میں آیا قرآن کی وجہ سے، اس کو قراءات کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی قرآن کریم کے لفظوں کو اس طرح پر اتارا کہ تم ایسے بھی پڑھ سکتے ہو، ایسے بھی پڑھ سکتے ہو، ایسے بھی پڑھ سکتے ہو۔ جیسے مالک یوم الدین، یہ اللہ نے اتارا ہے کہ مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کو قراءات کہتے ہیں۔ تو قرآن کی وجہ سے بتاؤ کتنے فن وجود میں آئے؟ بولو۔ نمبر 1، نمبر 2۔ اب تجوید ہر مسلمان کے ذمے، جو بھی قرآن پڑھے، اور ہر ایک نے قرآن پڑھنا ہے، اس لیے کہ نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، سید ہو، غیر سید ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے، اور نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اب قرآن غلط نہیں پڑھنا، قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن صحیح پڑھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اور سکھانے کے لیے مدرسے ہے، اس سکھانے کے لیے استاد ہے۔ یہ تو علماء کا احسان ہے کہ آپ کے ذمہ تھا قرآن صحیح پڑھنا، اور اللہ نے علماء کو کھڑا کر دیا کہ تم پریشان نہ ہو، وہ مدرسے بنوا دیے اور کچھ استاد بنوا دیے، یہ تمہارے بچوں کو اور تمہیں قرآن کریم سے ہی پڑھنا سکھائیں گے۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر قرآن صحیح پڑھنا سیکھنا، یہ صدر اور وزیر اعظم پر بھی فرض ہے، اور ایک کلرک پر اور عام چپڑاسی پر بھی فرض ہے کہ وہ قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھے۔ قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، ورنہ آپ بتائیے، چلیں ہمارے لیے تو سیکھنا ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زبان عربی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان تو عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، اللہ فرماتے خود پڑھ لو؟ نہیں، فرمایا میرے محبوب کے صحابہ قرآن میرے نبی سے سیکھو، قرآن میرے پیغمبر سے سیکھو، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، حضور کو اللہ نے سکھایا ہے کیسے پڑھنا ہے، اور حضور کو فرمایا اب تم آگے سکھاؤ صحابہ۔ حالانکہ صحابہ تو خود قرآن پڑھ سکتے تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی، قرآن بھی عربی زبان میں، لیکن نہیں، فرمایا تم ان سے سیکھو۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جو مدرسے ہیں جن میں آج کل بچے داخل ہو رہے ہیں،
یہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اور تجوید کے لیے اور قراءات کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔